السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی روشنی میں ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اس سے پیشتر حصول برکت کے لیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجے اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے ہیں، یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے فضل سے جنہیں رسول بنا کر کے بھیجا وہ یقیناً رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حق ہیں، اور ان کی طرف سے جو بھی ہمیں دین ملا، دین کا پیغام ملا، وہ بھی حق ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے آخری نبی و رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے۔ تو رسولوں کے دنیا میں آنے کا ایک اہم مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا، الا لیطاع باذن اللہ، ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اطاعت کا مطلب ان کی پیروی کرنا، ان کے حکم کو مان لینا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے اطاعت۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو ہر دور میں، ہر زمانے میں جو رسول آئے ان کی امت کے لیے ان کی اطاعت لازم تھی۔ اب اس دور میں چونکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب نبیوں اور رسولوں کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اب ہمارے لیے صرف ان کی ہی اطاعت لازم ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ان کے رسول ہونے پر ہمارا ایمان اور عقیدہ اور حق ہونے کا عقیدہ ہے، لیکن اطاعت اور فرما برداری کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی۔ تو اسی مقصد کی خاطر حدیث مصطفیٰ کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں اطاعت کرنا ہے تو فرمان رسول بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا مطالبہ فرمایا، کیا حکم فرمایا ہے، اور حضور نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کون سا فرمان، کون سا ارشاد پیش فرمایا ہے۔ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ تقریروں میں بہت مشکل سے کبھی کبھی ایک حدیث یا دو حدیث سننے کا موقع ملتا ہے، گھنٹوں تقریر ہوتی ہے، شاید ایک حدیث سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن اب ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ساری حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور کا فرمان ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے خاص طور پر صحیح بخاری شریف جو حدیث کی ساری کتابوں میں، یعنی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے زیادہ اہم، افضل، سب سے بہتر کتاب بخاری شریف ہے، بلکہ اس کے بارے میں سارے علماء کا اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد، کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، قرآن پاک کے بعد ساری کتابوں میں سب سے زیادہ افضل اور صحیح بخاری شریف ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں
کہ بخاری شریف کی جو حدیثیں، یعنی امام بخاری نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے اور کتاب میں انہوں نے پیش کیا ہے، وہ ہم اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کوشش کریں گے. عمل کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ سن لینا تو یہ سب سنتے ہیں، لیکن عمل کا ارادہ اور اس پر عمل کرنے کا عزم ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے بے پناہ راضی ہوتا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آئیے فرمان رسول کیا ہے. آج ایک بڑا ہی اہم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس میں بہت اہم پیغام ہے. یہ حدیث نمبر 26 ہے. حدثنا احمد بن یونس و موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور صدق رسولنا صلی اللہ تعالی وسلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی. یہ روایت کی سند بیان کر رہے ہیں چین کہ امام بخاری نے کس سے سنا. یہ فرماتے ہیں احمد ابن یونس، یہ بھی محدث ہیں، اور موسیٰ ابن اسماعیل، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں محمد ابن شہاب زہری نے، اور انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب سے، یہ تابعی ہیں، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں کثیر الروایہ کہلاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے بہت زیادہ بیان کی چونکہ ان کو یاد ہو گئی تھی. یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ بھول جاتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. تو انہوں نے چادر پھیلائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھی باندھ کر اس میں رکھا. اب کیا رکھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں خالی ہاتھ تھے، ایسے ہی ہاتھ رکھا اور ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا کہ اس کو سینے سے لگا لو. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو لے کے اپنے سینے سے لگا لیا. اس کے بعد وہ خود بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ قسم خدا کی حدیث تو حدیث ایک لفظ بھی نہیں بھولا، جیسے حضور سے سن لیتے تھے بالکل ہو بہو وہی بیان کرتے تھے، ایک لفظ کا بھی ادھر ادھر فرق نہیں ہوتا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑے کمال کی بات. آج اگر ہم کبھی کسی سے کوئی بات سن لیتے ہیں تو ہو بہو ویسے ہی بیان نہیں کر سکتے، کتنے بھی بڑے ذہین ہوں تو کہیں نہ کہیں ایک لفظ کا فرق ہو جاتا ہے. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اب آپ سے کہا جائے کہ آپ گھر میں جا کے بیان کیجئے تو کچھ نہ کچھ الفاظ کا فرق ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایک لفظ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. مگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بیان کرنے میں خاص طور پر صحابہ اکرام نے تو بہت اہتمام کیا، اور حضرت ابو ہریرہ نے تو اتنا اہتمام کیا کہ ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جو حضور نے فرمایا ہے وہی آپ نے بیان کیا. اور باقی کچھ صحابہ کبھی کبھی ان کو اگر یہ شک ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو میں نے سنا اگر لفظ کا فرق ہو رہا ہے تو دونوں لفظ بیان کرتے تھے، چاہے شاید حضور نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا، شک کے راوی اس کو کہتے ہیں. تو اگر لفظ میں ان کو فرق سمجھ میں نظر آ رہا ہے تو وہ دونوں لفظ بتا دیتے تھے کہ شاید یہ فرمایا ہے یا یہ فرمایا. لیکن حضرت ابو ہریرہ ان کو کوئی شک ہی نہیں رہتا تھا، بلکہ جو حضور سے سن لیتے تھے ہو بہو وہی بیان کرتے تھے. تو اس لیے ان کی جب حدیث آتی، یعنی ان سے جب حدیث کوئی سامنے آتی ہے تو آنکھ بند کر کے سب محدثین مان لیتے ہیں کہ اب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قوت حافظہ عطا کیا ہے. اور ایسی قوت حافظہ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حضور سے حاصل کیا کہ بہت ساری ایسی بھی حدیثیں اور ایسے ایسے حضور نے علوم عطا فرمائے کہ کچھ تو اکثر کو تو میں نے ظاہر کر دیا، لیکن کچھ اگر ظاہر کر دوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں گے. یعنی کچھ معرفت کی ایسی باتیں یا حالات زمانہ کے متعلق کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سنا تھا، چونکہ اس کو ظاہر نہیں کیا اس لیے کہ اس کی وجہ سے
بہت بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہو، کیونکہ لوگوں کے سمجھنے میں الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے، کوئی کچھ سمجھ لے. جیسا کہ بہت مشہور ہے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وقت کے بڑے ولی کامل تھے، لیکن ان کی زبان سے نکلتا تھا انا الحق انا الحق. عربی میں انا الحق کا مطلب میں حق ہوں، یعنی معاذ اللہ اس کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں خدا ہوں میں خدا ہوں انا الحق. تو اس وقت کے چند علماء نے ظاہر پر فتویٰ دے دیا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ غلط ہے، یہاں تک کہ ان کے قتل کا حکم ہو گیا. اس وقت کے بادشاہ نے کہہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. چونکہ وہ جذب کے عالم میں تھے. جذب کا ایک عالم ہوتا ہے، اللہ کے ولی جب اللہ کی یاد میں اللہ کے محبت میں جب گم ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے سے بھی بے نیاز، یعنی ان کو خود کی فکر نہیں ہوتی ہے، اور ان کی زبان سے کیا جاری ہوتا ہے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں. جب ان کو قتل کیا گیا تو ان کے خون کے قطرات سے آواز آ رہی تھی انا الحق. بعد میں لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو حق پر تھے، انا علی الحق، یعنی وہ اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے میں حق پر ہوں، تو ان کی زبان سے نکل رہا تھا انا الحق انا الحق. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، اس لیے معاذ اللہ قتل کر دیا گیا. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن کبھی کبھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد کچھ لوگ اس میں کچھ غلط معنی نکال لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے کچھ چیزوں کو مخفی رکھا، بیان نہیں کیا، لیکن ایک حدیث میں تو انہوں نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اخیر میں یعنی انتقال سے پہلے میں نے سب کچھ بتا دیا، سب ظاہر کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو کہ علم کو کیوں چھپا لیا. کیونکہ کتمان علم کو چھپانا بھی گناہ ہے. ہم اگر علم حاصل کر لیے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری کہ علم کو چھپانا نہیں بلکہ علم کو ظاہر کرنا ہے، اور جو علم کو چھپاتا ہے وہ گنہگار ہے. تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ بیان بھی کر دیا. تو اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں جو انہوں نے حضور سے سنا ہے ڈائریکٹ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب غور سے سنیے فرمان رسول یہاں ہے. ابھی تک تو یہ چین یہ روایت کی سند تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور سے پوچھا گیا، سئل پوچھا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے. اب پوچھنے والے کون تھے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے سامنے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھنے کی سب کو ہمت نہیں ہوتی تھی. اتنا رعب اور اتنا خوف طاری رہتا تھا کیونکہ ادب اور احترام کا مرحلہ تھا، تو ہمت نہیں ہوتی تھی. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اگر کوئی پوچھ لیتے تھے تو اس کو بھی مخفی رکھا گیا. پوچھنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ای العمل افضل، کون سا عمل زیادہ افضل ہے. افضل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زیادہ بہتر ہو، جس کے کرنے میں زیادہ ثواب ملے، جس کا زیادہ ہمیں فائدہ ملے. کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسا کام کروں جس میں زیادہ ثواب ملے، ایسا کام کروں جس سے زیادہ نفع حاصل ہو، زیادہ فائدہ ملے. تو اس وقت صحابہ کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اعمال تو بہت ہیں، نیکیاں تو بہت قسم کی ہیں، لیکن افضل عمل کون سا ہے. اب اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بیٹھتے بھی تھے اسی نیت کے ساتھ کہ ہم کو کوئی عمل مل جائے، حضور کی طرف سے کوئی سیکھنے کا کوئی عمل مل جائے، کوئی نیکی کرنے کا طریقہ مل جائے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے عمل کے پیاسے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ یہ عمل کرنا ہے تو کبھی اس کو نہیں چھوڑتے، زندگی بھر وہ عمل کرتے تھے. اور جتنے اعمال حضور نے انہیں بتا دی وہ تو کرتے ہی تھے، اور پھر مزید تلاش میں رہتے تھے کہ حضور کچھ اور بتا دیں. اور کبھی اگر حضور کم بتاتے تھے تو ان کی پیاس اور بڑھتی تھی، کہتے یا رسول اللہ اور بتائیے. یہ ہے عمل کی جستجو، تلاش. اور بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کی جستجو میں تلاش میں لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی سبب سے اسے اچھے اور افضل عمل کی طرف ہدایت اور رہنمائی کر دیتا ہے، اور وہ عمل کر کے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، رب کا
محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا ای العمل افضل۔ اچھا یہاں رک کر ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی حدیث پاک گزری ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا جو شروع سے محفل میں ہے۔ ایک حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ای العمل افضل، ایسا سوال اس سے پہلے بھی ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اطعام الطعام و افشاء السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اطعام الطعام و افشاء السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب افضل عمل پوچھا گیا تو اس وقت حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، یعنی سب کو سلام کرو۔ اب یہاں جب پوچھا جا رہا ہے تو آپ جواب سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو یہ علماء کی زبان میں عمل جو ہوتا ہے، جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اعضاء سے ہوتا ہے، یعنی جسم سے، جیسے ہاتھ پیر آنکھ کان، یہ اس سے عمل ہوتا ہے۔ جیسے اب نماز ایک عمل ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکعت باندھ لیے، زبان سے آپ نے قرآن شریف پڑھا، قرات کی اور رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ جسم کے اعضاء سے عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہے اور حج ہے، تو اعمال کے سلسلے میں یہ اعضاء کا دخل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ عمل کون سا افضل ہے تو حضور نے پہلے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب آپ ذرا سنجیدگی سے سوچئے کہ ایمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہاتھ سے ہے، پیر سے ہے، یا آنکھ سے ہے، کان سے ہے؟ اعضاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق سیدھے دل سے ہے۔ ایمان کا تعلق صرف دل سے ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلی بنیاد بیان فرما دی کہ اگر ایک مومن کے لیے سب سے افضل عمل ہے تو وہ ہے ایمان، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اب اس کی مختصر تشریح، کیونکہ بہت طویل ہے، بہت تفصیل ہے، صرف مختصر انداز میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ کو ایک مان لینا یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ کو موجود مان لینا کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر اس چیز پر وہ قادر ہے جو اس کی شائن شان ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانا۔ اس کا کوئی بیٹا بیٹی، اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ ساری چیزیں یہ بندوں سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی پیدائش، افزائش نسل، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے عیب میں شمار ہو جائے گا، ایک طرح سے محتاجی میں آ جائے گا۔ اللہ الصمد کا مطلب ہی ہے، جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اب اگر بیٹا یا اولاد مانیں گے تو ہر انسان بیٹے کے لیے کبھی بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، اب اس میں پھر بیوی کا محتاج ہو گیا، بیوی کا محتاج ہے، بغیر بیوی کے بیٹا نہیں، اولاد نہیں ہے، تو معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ میں اگر بیٹا بیٹی کا تصور کیا جائے تو پھر بیوی بھی ماننا پڑے گا اور بیوی کا محتاج ہونا ہوگا، جبکہ ہم یہ مان چکے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا بھی محتاج نہیں۔ بلکہ حقیقت اگر دیکھی جائے تو اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ وہاں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ایک تصور کہ اللہ موجود ہے، مگر کیا شکل ہم نہیں دے سکتے ہیں کسی چیز کو، یہیں سے گمراہیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شکل دیتا ہے، جیسے آج دوسری قومیں وہ بھگوان کو مانتے ہیں لیکن ان کے یہاں کوئی نہ کوئی ایک شکل مانتے ہیں، کبھی پتھر کی شکل میں، کبھی سورج کی شکل میں، کبھی چاند کی شکل میں، کبھی زمین کی شکل میں، وہ بھگوان، اس لیے ان کے 360 ہو گئے، نہ معلوم کئی ہزار خدا ہو گئے۔ مگر ہمارے نزدیک اللہ کی ذات موجود ہے، جس کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے جو اس کی شائن شان ہے۔ یہ ہوا اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ اب اس کی اور مزید تفصیلات ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آئیں گے۔ پھر اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یوں تو سارے رسولوں پر اور خاص طور پر
حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور جو دین لے کر کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین لے کر کے آئے اور ہم تک حضور نے پہنچایا، وہ دین اللہ کی طرف سے آیا، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں دین اور پیغام ملا وہ سب حق ہے۔ یہی ماننا، یہ اللہ کے رسول کو ماننا۔ یہ ایمان باللہ اور رسول کی ایک مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ایمان کا ایک لفظی ترجمہ جو کیا جاتا ہے، ایمان بمعنی یقین۔ جب تک پورا یقین نہ ہو پورا ایمان ہی نہیں ہے۔ یقین ہونا چاہیے اللہ موجود ہے۔ اگر کوئی شک کر رہا ہے کہ اللہ پتہ نہیں موجود ہے کہ نہیں، تو گیا اس کا وہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یقین ہونا چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اب وہ اپنی شان کے ساتھ کس طرح سے ہے، بس ہمیں اتنا مان لینا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب قرآن پاک میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور بھی ہے، لیکن نور بھی کیسے ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اب اس کے بعد جب حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، تو پھر پوچھا گیا قیل ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ تو ہم لے آئے، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو حضور نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آج تو لفظ جہاد آ جاتا ہے تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سب لوگ ایک دم ڈر جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاد سے ڈرنا ہی چاہیے ان لوگوں کو جو اسلام کے مخالف ہیں، اور آج جن کو دہشت ہے، جن کو خوف ہے جہاد سے، جو اسلام کے مخالف ہے ان کو ہے۔ ہمیں جہاد سے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، بلکہ ہم کو جہاد سے محبت ہے۔ لیکن جہاد حقیقت میں، اس کے پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح کر دی ہے، پھر ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت لمبا، بہت طویل، وسیع مفہوم ہے کہ اسلامی تعلیمات کو، احکام اسلام کو زمین پر اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آتی ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ ایک مختصر تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کے دین کے احکام کو، تعلیمات اسلام کو بندوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس رکاوٹ کا دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا، اس کو دور کرنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے افضل عمل جہاد ہے، کیوں کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین پر آپ خود بھی عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر پہنچانے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو آپ اس کے لیے پوری توانائی صرف کرو، لیکن دین کو پہنچانے میں پیچھے مت ہٹو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے جو جہاد کا مفہوم سمجھا، اسی لیے کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ حضور نے فرمایا کہ اب دشمنان اسلام کے خلاف ان کے مقابل میدان جہاد میں آنا ہے اور وہاں پر تمہیں پرچم اسلام کو بلند کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے میدان میں آ گئے اور انہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا، اور اس راہ میں کوشش میں ان کی اگر جانیں بھی قربان ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے نزدیک شہید ہیں، شہادت کا درجہ انہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی حیات کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کو سید الشہداء کہا گیا، حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آ گئے میدان میں اور آپ نے فرمایا جس کو میرے مقابل میں آنا ہو آئے۔ میدان بدر میں آپ نے بڑے بڑے مضبوط پہلوانوں کو، طاقتور جوانوں کو، کفار اور مشرکین کو آپ نے تہ تیغ کیا، زبردست مقابلہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حضرت امیر حمزہ کو بہت چاہتے تھے، چچا بھی ہیں
اور اسلام کی راہ میں آپ نے بڑی قربانیاں انجام دی ہیں، یہاں تک کہ پھر جب جنگ احد کا موقع آیا تو احد کے میدان میں بھی حضرت امیر حمزہ بڑی جواں مردی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کر کے آپ پر نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ہیں، جو کہ شہداء میں بڑا عظیم مرتبہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سارے شہیدوں میں اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ یہی حضرت امیر حمزہ ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایک بڑا بہترین واقعہ ہے، اس سے ایک بہت بڑا سبق ملے گا، اس کو غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین بتا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، تو ابو جہل بہت بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن ابو جہل۔ اس کو اتنی کڑن ہو گئی تھی کہ یہ کہاں سے آ گئے، میری ساری سرداری ختم ہو رہی ہے، لوگ ان کو مان رہے ہیں۔ تو اس کو حسد بھی تھا، اس کو جلن بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے جو بیڑا اٹھایا تھا کہ ان کا یہ دین بند کرنا ہے اور ہمارا پرانا دین وہی چلے گا، یعنی بتوں کی پوجا۔ تو ابو جہل بہت کوشش کیا روکنے کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مارا۔ اب جب حضرت امیر حمزہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مارا ہے، انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا، ان کو خبر مل گئی، کئی بار تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ جب حضرت امیر حمزہ کو پتہ چلا کہ یہ اس کا اصل نام تھا عمر بن ہشام، ابو جہل اس کا لقب مشہور ہو گیا، اصل نام عمر بن ہشام۔ تو حضرت امیر حمزہ سے کہا گیا کہ عمر بن ہشام نے تمہارے بھتیجے محمد کو مار رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ جلال میں آ گئے، میرے بھتیجے کو اس نے مارا ہے۔ آ کر کے سیدھے، ابھی گھر نہیں گئے، سیدھے اس کے گھر گئے، اب ابو جہل کے گھر گئے اور اس کو خوب مار کے اس کو لٹا دیے، اور پھر بہت خوش ہو کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے بھتیجے محمد میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، اس کو میں نے بہت مارا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے، اسی غم میں رہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی۔ تو امیر حمزہ کہتے ہیں بیٹا خوش ہو جاؤ، تمہارا تو بدلہ لے لیا۔ اگر آج کوئی کہتا کہ دیکھو اگر کسی نے مجھے مارا ہے، اگر کسی نے بدلہ لے لیا تو ہم خوش ہو جاتے، ہاں میرا بدلہ ہو گیا، اس نے میرا بدلہ لے لیا ہے اور اس کو اچھا مارا اس نے۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز فکر اور حضور کا مزاج دیکھو کہ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے کہتے ہیں چچا مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے بدلہ لیا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں پھر آپ کس پر خوش ہوں گے، اور کیا کروں، کس سے آپ خوش ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، اسلام لے آؤ، تب مجھے خوشی ہوگی۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں چلو میں آپ کا دین قبول کر لیتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس میں تھی کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے، راہ راست پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، حضور اس سے بے پناہ خوش ہوتے تھے۔ آج ہمارا بھی مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اپنے نفس اور اپنی ذات کے بدلے کے لیے نہیں، بلکہ اگر کوئی ہمیں مارے بھی تو برداشت کر لے، لیکن اس تک دین پہنچانے کی کوشش کریں، اسے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ اور اس راہ میں اگر ہم نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا کہ پھر ہماری نسلیں اس کی برکتیں حاصل کریں گی۔ تو خاص طور پر آج کے اس دور میں خدمت دین کے لیے ہمیں یہ فکر رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے زیادہ دلی خواہش یہی ہوتی تھی کہ اللہ کے بندوں تک میں دین کے پیغام پہنچا دوں، احکام اسلام پہنچا دوں، کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، لیکن جنازہ کس کا تھا؟ عیسائی کا تھا۔ اس وقت جو وہ بھی جنازہ جاتا تھا، عیسائی کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے بڑا غم ہوا، افسوس ہوا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر افسوس کیوں؟ وہ تو عیسائی مذہب کا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔
حضور نے فرمایا کہ ہاں مسلمان تو نہیں تھا، لیکن مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش میں اس تک پہنچتا یا وہ مجھ سے ملتا تو شاید ہو سکتا اسلام قبول کر لیتا۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ فکر تھی کہ میری امت کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے اور راہ راست پر آ جائے۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم بھی حضور کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں تو دین کے کاموں کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی روح بے پناہ خوش ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ حضور جس کے لیے دعا فرما دیں اللہ قبول فرما لے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر جو جہاد کا اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس دین کے فروغ و ارتقاء میں، دین کی نشر و اشاعت میں، اللہ کے مقدس دین کے پیغامات کو پہنچانے میں ساری کوششیں صرف کرنا، اور اس میں جتنی تکلیف آئے، مصیبت آئے، مشقت ہو، سب برداشت کر کے، صبر کر کے، لیکن دین مصطفیٰ کو پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ اصل جہاد ہے۔ آج کے دور میں ہمارے لیے یہی اصل جہاد ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک جہاد سے، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، فتح ہو گئی، کامیابی حاصل ہو گئی، کیونکہ جب فتح حاصل ہوتی تو وہاں 3 دن رکتے، اللہ کی عبادت کرتے، شکرانہ ادا کرتے، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ واپس آتے۔ تو جب جنگ میں فتح ہوئی، 3 دن رکے، وہاں سے واپس آنے لگے تو صحابہ اکرام کو ایک جگہ روک کر کے حضور نے فرمایا، غور سے سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ ابھی ہم چھوٹے جہاد سے واپس ہو رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، بڑا جہاد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو جہاد آپ لوگوں نے کیا میدان میں تلوار لے کر دشمنان اسلام کے مقابل میں جاں بازی کا مظاہرہ کیا، قتل کیے، لیکن وہ تو چھوٹا جہاد تھا۔ اب بڑا جہاد کیا ہے؟ یہ اپنے اندر کے دشمن کو مارنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ یہ اندر جو بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے اس کو مارنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ جو اس اندر کے دشمن کو مار لیتا ہے وہ بڑے جہاد میں کامیاب ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا بہترین شعر فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اگر ہاتھی کو پچھاڑ دیا تو یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پچھاڑ دیا وہ بہت بڑا کمال کا ہے۔ نفس کو پچھاڑنا یعنی جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی طرف، یہ اندر جو بیٹھا ہوا یہی لے جاتا ہے، اور ہم اس کے چکر میں گھومتے پھرتے رہتے، وہ ہم کو گھماتا ہے۔ لذت حاصل ہوتی ہے، عیش و آرام ملتا ہے، لیکن بعد میں اس کا خمیازہ جو بھگتنا پڑتا ہے بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اصل جہاد، بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو مارنا، کہ جب گناہ کی خواہش پیدا ہو، جب بھی کوئی برا ارادہ ہو تو اسی وقت اس کو دبا دیں کہ نہیں، ہم کو یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا جہاد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد یہ بھی ایک افضل عمل ہے۔ اب آخری پھر حضور سے پوچھا گیا ثم ماذا؟ 2 چیزیں تو پوچھ لیے کہ سب سے پہلا افضل عمل کون ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد کیا؟ حضور نے فرمایا جہاد اللہ کی راہ میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور اگر کسی کو سعادت حاصل ہو جائے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے۔ حج مبرور، حج کو تو سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، اور اس کے پاس اخراجات کی ساری رقم ہو، تو وہ بیت اللہ تک یعنی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ تک پہنچ کر کے سارے ارکان ادا کر لے تو اسی کا نام حج ہے۔ حج جو ہوتا ہے مکہ مکرمہ پہنچ کر کے جو اس کے ارکان ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، پھر مینا میں قیام کرنا ہے 7ویں ذی الحجہ کو، پھر 8ویں ذی الحجہ کو، پھر اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وہاں وقوف کرنا ہے، پھر وہاں سے غروب کے بعد نکلنا ہے، مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، پھر مزدلفہ سے پھر مینا آنا ہے، کنکری مارنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ یہ ارکان، اس کو مناسک حج کہتے ہیں، یہ حج کا پورا طریقہ ہے۔ تو اب حج جس کو حاصل ہو جائے اسے بھی ایک افضل عمل مل گیا، لیکن یہاں ایک خاص بات حضور نے فرمائی، ایک بڑا اہم اشارہ ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کئی بار دعاؤں میں سنا ہوگا اے اللہ ہم کو حج مبرور عطا فرما۔ کبھی کبھی کوئی عالم سے آپ نے سنا ہوگا دعا کی ہو اللہ ان کو حج مبرور عطا فرما۔ یہ مبرور کیا ہے؟
حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ تو محدثین نے اس کی بڑی بہترین تشریح فرمائی ہے کہ جس حج کے اندر اخلاص ہو، اخلاص کا مطلب یعنی کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی کو دکھاوے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں تاکہ مجھے بھی حاجی صاحب بولیں، فلاں صاحب حاجی صاحب ہیں، وہ مشہور ہو گئے ہیں، حاجی صاحب حاجی صاحب، مجھے کوئی حاجی نہیں بولتا ہے تو اس لیے کوئی حج کر لیتا ہے تاکہ میرا بھی ٹائٹل بن جائے حاجی صاحب، تو یہ تو دکھاوا ہوا، یہ نام و نمود ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری کے لیے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ حج تو ایک بڑا عظیم افضل عمل ہے، تو دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور دوسری چیز کہ اس حج میں جو بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے ایک ایک پیسہ حلال کا ہو، ایک پیسہ بھی حرام کا نہ ہو، کسی بھی طرح سے اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ تیسری چیز، اس حج کے دوران یعنی ارکان حج ادا کرنے میں، حج مکمل ہونے تک اس سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو، فسق و فجور نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، سارے مناسک حج ادا کر رہا ہے، تب جا کر کے اسے حج مبرور عطا ہوگا، اسے حج مبرور ملے گا۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں حج مبرور کی پہچان اور اس کی علامت یہ ہے، حج کر کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، یعنی زندگی بالکل چینج ہو گئی، پہلے اگر گناہوں میں تھی اب اس کے بعد وہ نیکیوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو سمجھ جاؤ اسے اللہ کے فضل سے حج مبرور مل گیا، اسے حج مبرور کی سعادت مل گئی۔ اور حج کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے اور پھر وہ خالص اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ سب سے افضل عمل یعنی اعمال میں ایمان، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، پھر حج مبرور، یہ افضل عمل ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال ذہن میں ابھر رہا ہے کہ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، یہ بھی افضل ہے اور اس کو بھی افضل فرما رہے ہیں، تو اس کی ایک تطبیق یہ ہے، یعنی دونوں میں مطابقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی افضل اعمال کو بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے ایک موقع پر وہ بیان فرمایا، ایک موقع پر یہ بیان فرمایا، یعنی افضل اعمال میں سے یہ بھی ہے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعمال کو کسی موقع کے لیے رکھتے تھے اور اس موقع پر ارشاد فرماتے تھے، جیسے کھانا کھلانے کی اس وقت ضرورت تھی تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا افضل عمل کھانا کھلانا ہے، اور لوگ سلام نہیں کرتے تھے اس لیے سلام کو عام کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ سلام کو عام کرنا یہ افضل عمل ہے۔ لیکن اس موقع پر چونکہ ایمان کی اہمیت کو بتانا تھا، جہاد کی اہمیت کو بتانا تھا اور حج کی فضیلت کو بتانا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بھی افضل عمل ہے، لہذا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ بھی افضل عمل ہے، یہ بھی افضل عمل ہے، یعنی اعمال کے اعتبار سے ان کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کی برکتیں بھی زیادہ ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے حج مبرور کی سعادت حاصل ہو گئی اللہ اسے غنی فرما دیتا ہے، یعنی اب وہ کبھی محتاج نہیں رہے گا، وہ غنی ہو جائے گا، یعنی مالی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ غنی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے افضل اعمال کی برکتیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کی روشنی میں میں آپ سے مؤدبانہ التماس اور گزارش کرتا ہوں، خاص طور پر اپنی زندگی کو، کیونکہ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت کا اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے زندگی بچانے کے لیے لاکھوں روپے داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو گھر والے سب پریشان ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ زندگی بچانا ہے، کوئی لاپرواہ نہیں ہوتا ہے، لاپرواہی نہیں کرتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو تو دوا لے لیں گے، ذرا بڑی بیماری ہو گئی تو اور زیادہ ہم کو احساس ہوتا ہے۔ زندگی بچانے کے لیے ہم اپنی جائیداد کو، مال کو داؤ پر لگا لیتے ہیں، تاکہ مال تو بعد میں آ بھی سکتا ہے لیکن زندگی دوبارہ ملتی نہیں ہے۔ تو زندگی کو بچانے کے لیے، زندگی کی حفاظت کے لیے جب ہم ساری دنیا کو اس کے متعلق لگا دیتے ہیں تو اس سے ایک اندازہ ہمیں ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اسی طرح سے زندگی کا وقت جو ہمیں ملا ہوا ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ ہمارا وقت
فضول کاموں میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے مقدس دین کے کاموں میں اگر خرچ ہو تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ خاص طور پر بس آخری ایک پیغام عرض کر رہا ہوں ہماری قوم کے نوجوان ساتھیوں سے، ہمارے نوجوان بھائیوں کو میں بڑے ہی ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ہم تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھیل جو ہے وہ ایک پرانی عادت ہے، لیکن اب جوانی کی منزل میں آنے کے بعد راتوں رات کھیل میں وقت ضائع کرنے کا یہ اب وقت نہیں ہے۔ بچپنا ہے کھیل لیے، لیکن اب جوانی کی منزل میں آ گئے تو اب کھیل ہمارے لیے بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ جس قوم کا سارا معاملہ بالکل ہی داؤ پر لگ چکا ہو، پوری طاقتیں خرچ کی جا رہی ہوں قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو کیا ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم رات رات بیٹھ کر کے کچھ کھیل کر کے اپنا وقت ضائع کریں؟ دین کے متعلق سوچو، کم از کم اتنا ہم سوچ کے، اتنی فکر کر کے رات کے وقت، سونے کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، کیا جواب دیں گے اس وقت کے بارے میں؟ اگر اللہ تعالی ہم سے سوال فرمائے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے زندگی کہاں خرچ کی؟ یہی راتوں رات کھیل کود میں، تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بہت بھاری ہوگا، شرمندہ ہوں گے اور کوئی جواب بن نہیں پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کہ یہ بندہ میرا نافرمان ہے، یہ شکر گزار نہیں ہے، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اس لیے اس میدان محشر کے منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، آج کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی ہے، اس کو کام میں لا کر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، خاص طور پر مستقبل میں، فیوچر میں ہمیں اپنی اولاد کو دین اسلام پر، شریعت مصطفیٰ پر قائم رکھنے کے لیے بڑی کوشش کرنی ہے، کیونکہ دشمن بہت ہی زیادہ منصوبے بنا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کی راہ میں کوشش کریں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزید، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو اور تیرے مقدس فرمان کو ہم نے تیرے بندوں کے سامنے ذکر کیا۔ مولا اس میں جو کچھ بھی کمی، خامی، غلطی رہی، یا اللہ اسے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری ان خدمات کو قبول فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیری رضا کے مطابق کام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اس محفل پاک میں جتنے بھی حاضر آئے تو بخوبی جانتا ہے، یا اللہ سب کی دلوں کے حالات جانتا ہے، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما، تمام وبائی بیماریوں سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہم میں یا ہمارے متعلقین، ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، گھر والوں میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ مولا تجھ سے ہم صحت اور عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ہر شری کے شر سے محفوظ فرما۔ تمام خرافات، فواہشات، بے حیائیوں اور دنیا کے تمام فتنوں سے ہمیں، ہماری اولاد کو محفوظ و مامون فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اسے سمجھنے اور احادیث مصطفیٰ کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، علم نافع اور تفقہ فی الدین عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے، دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد المعين الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.